شوہر کو دیکھا اور بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ڈاکٹر، آپ ایک دفعہ دوبارہ چیک کیجئے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ذیانی انداز میں چلانے لگی تھی، ساتھ ساتھ بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ جب اس کے ساتھ بیٹھے شوہر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور اپنے گلے لگایا تھا۔ دیکھو نا جہان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک تھی، پھر ایسی کیا کمپلیکیشنز آ گئیں جو میں ماں نہیں بن سکتی؟ ضرور آپ کی رپورٹس میں کوئی مسئلہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ عرصے پہلے تک میں بالکل ٹھیک تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ آنسو بہاتی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھتی پھٹتے دل سے بولی تھی۔ اسے اس وقت اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اپنی ساس کے تانے سن سن کر وہ تنگ آ گئی تھی، اور اب تو ان کو پختہ جواز مل جائے گا اسے زندہ درگور کرنے کا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اسے ضرور گھر سے نکال باہر کریں گی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے تھی اور وہ اب ان کے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ یہ بات اس کے دل کو نوچ رہی تھی۔ وہ تو اپنے شوہر سے بے لوث محبت کرتی تھی، پھر وہ جدائی برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر روئے، پھوٹ پھوٹ کر چلائے۔ دیکھیے مس، ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں، ان میں سے ایک آپ کا کیس ہے۔ مانا کہ آپ پہلے ٹھیک تھیں مگر اب آپ کی رپورٹس نارمل نہیں ہیں۔ آپ کو اگر ہم پر شک ہے تو آپ کہیں سے بھی اور سے چیک کروا سکتی ہیں، مگر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ البتہ آپ کے شوہر کی رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، وہ 100% ٹھیک ہیں، مگر آپ میں کمپلیکیشنز ہیں۔ ڈاکٹر اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے جانچتی نگاہوں سے بول رہی تھی، کیونکہ اس کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے۔ وہ ایک دم آگے ہو کر ان کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ تو پلیز ڈاکٹر، آپ مجھے کوئی دوائیاں ریکمنڈ کریں، ہو سکتا ہے میں دوائیوں سے ٹھیک ہو جاؤں۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو میں بھی ہو جاؤں گی نا۔ آپ جتنے پیسے کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، کیوں ہے نا جہان؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں امید لیے بولی تھی۔ جب اس کی امید کو دیکھتے اس کے شوہر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی ڈاکٹر، ہم ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی تو چانس ہوں گے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نا امیدی چہرے پر لیے ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں مسٹر جہان، یہ تلخ ہے، مگر یہی حقیقت ہے کہ آپ کی وائف ماں نہیں بن سکتی، نہ ابھی نہ کبھی۔ یہ تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا تو شاید دوائیوں سے حل ہو جاتا، مگر ان کا مسئلہ ایکسٹریم لیول پر ہے، اسی لیے کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آپ کی مدد بھی ہمارے پاس ہی آتی رہتی ہے چیک اپ کے لیے، آپ کو تو ہم پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے باور کرواتے لہجے میں بولی، جب وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اسے لے کر وہ وہاں سے نہ نکلنے پر بضد تھی۔ جہان، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے ٹریٹمنٹ کروانا ہے، میں ایسے نہیں جا سکتی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ماں کیا کہیں گی؟ وہ تمہیں کہیں گی کہ مجھے چھوڑ دو، تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ اس کی سسکیاں جہان کے دل کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھیں، مگر وہ بھی کیا کرتا، وہ بھی مجبور تھا۔ وہ صرف اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا؟ تم میری پہلی محبت ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہم اپنے دل سے نکال دو، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تمہاری ماما سے کیا جواب دیں گے ان کو؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوف بھرے لہجے میں بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک قیامت گھر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ آخر وہ بھی تو ان کا بیٹا تھا، کب تک ان کو منع کرتا اور کب تک اس کے لیے سٹینڈ لیتا؟ اس کی تو کوئی فیملی بھی نہیں تھی جو اس کے لیے لڑ سکتی، تنہا ہی تو تھی وہ یتیم جسے جہان نے پہلی نظر میں پسند کیا تھا اور اس گھر کی بہو بنا لایا تھا، مگر اس کی ماں کو وہ شروع ہی سے پسند نہیں تھی۔ اور جب سے ان کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے اور کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، ان کی ماں نے اس پر دباؤ دینا شروع کر دیا تھا کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، اور ہر طرح کے ڈاکٹر سے ہوتی ہوئی وہ تنگ آ چکی تھی، اور آج جو خبر اسے ملی تھی اس کی مسکراہٹ تک کو نوچ کر لے گئی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو زنینا؟ اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہم کوئی بچہ گود لے لیں گے، ضروری تو نہیں کہ ہم ایک ہی طریقہ اختیار کریں۔ وہ اس کے نازک گال پر لب رب کرتے ہوئے بولا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر اسے کچھ تسلی ہوئی اور رونے میں بھی کچھ کمی آئی، مگر اس کی طبیعت گھر کے قریب پہنچتے ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس کی ساس دروازے پر ہی نظریں ٹکائے بیٹھی ہوگی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر آئے، ان کی ساس تیزی سے ان کی طرف لپک کر آئی۔ کیا کہا بیٹا ڈاکٹر نے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ یہ ماں بن سکتی ہے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی اور اسے اوپر سے نیچے تک گہری اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا، جب وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی اور مضبوطی سے جہان کا ہاتھ تھام لیا اپنے ہاتھ میں۔ چپ اس کا نازک ہاتھ محسوس کر کے جہان نے گہرا سانس لیتے اپنی ماں سے کہا، جی امی، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے مگر ڈاکٹر خوشائن نظر نہیں آ رہی، وہ کہتی ہے کہ… یہ کہتے اس نے وقفہ لیا۔ کیا کہتی ہے؟ بولو۔ یہی کہ یہ ماں نہیں بن سکتی۔ جبکہ جہان کی بات پر وہ خون خار نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو، ہمیں ہماری خاندانی لڑکی چاہیے، مگر تمہاری عقل میں میری بات آتی کہاں ہے؟ اب بتاؤ کون دے گا تمہیں وارث؟ یہ دے سکتی ہے؟ نہیں نا؟ اس کی جانب دیکھتے تیکھی نظروں سے بولی تھی، جبکہ وہ کچھ بولنے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ آخر 3 سال سے وہ اپنی ماں کو ٹال تو رہا تھا، آخر وہ کیا کرتا جب اس کی ماں کچھ سوچ کر زیر لب مسکرا رہی تھی۔
ابھی ایک یہی حل ہے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولی تھی کہ وہ ان کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تو شیطانی چال چل رہی تھی، یہ وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ آخر چاہتی کیا ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا اور ایک ہاتھ سے زینیا کو اپنے گلے سے لگایا تھا جو بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس لڑکی کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دے، اس لڑکی کی یہاں کوئی جگہ نہیں رہی۔ میں نے تمہاری بات مان کے 3 سال انتظار کیا، مگر پر اور نہیں، مجھے میرے پوتا پوتی چاہیے۔ اگر تو مجھے یہ لڑکی میرا پوتا پوتے نہیں دے سکتی تو کم از کم اس کو گھر سے باہر نکال دے۔ جب میں اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھوں گی یہ ناسور کی طرح میری آنکھوں میں چپتی رہے گی۔ جلدی کرو اور تم نکلو باہر۔ جبکہ ان کی بات پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ بیوی ہے میری، کوئی گرل فرینڈ نہیں جسے چھوڑ دوں گا۔ میں محبت کیسے چھوڑ دوں اسے؟ اس کو میں وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ان کی امید سے بھری نگاہوں سے بولا جب وہ سر چھٹک کر رہ گئی۔ تمہاری اسی کم عقلی کی وجہ سے ہم ہائی سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے۔ جب میری ساری دوستیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ تمہارے پوتا پوتی کا کیا بنا تو میں کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ جانتے ہو کتنی شرمندگی ہوتی ہے مجھے؟ آخر کیا بتاؤں میں ان کو کہ بانج لڑکی گھر لے کر آ گئی ہوں، وہ جو کبھی ماں نہیں بن سکتی، نہ ہی مجھے پوتا پوتی کا سکھ دے سکتی ہے۔ بتاؤ کیا کروں؟ آخر کیا میں مر جاؤں؟ اگر نہیں باہر نکال سکتے اس لڑکی کو تو مجھے ابھی بتا دو، میں ہی زہر کھا کر مر جاتی ہوں، پھر تمہیں بھی سکون آ جائے گا اور اپنی محبوبہ کے ساتھ خوشی خوشی رہتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے غصے سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سینی اپنے کمرے میں بھاگ کر بند ہو گئی تھی۔ آخر وہ ماں کے پیچھے جاتا یا اپنی بیوی کے پیچھے جاتا، وہ ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گیا تھا۔ اور پھر ایسا روز ہونے لگا تھا۔ اس کی ماں طنز کے نشتر اس پر چلاتی رہتی تھی جس سے اس کی روح گھائل ہو گئی تھی۔ آخر وہ جاتی ہوئی تو کہاں جاتی؟ اس کے پاس تو رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ یہ گھر ہی اس کی پناہ گاہ تھی، نہ ہی اس کے ماں باپ تھے جن کے پاس لوٹ کر وہ واپس جا پاتی۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ آج رات کو جب اسے بھوک لگی تو وہ کچن میں آئی جہاں اس کی ساس بیٹھ کر پانی پی رہی تھی۔ اس کو وہاں آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر ڈبل ڈلے تھے۔ کیوں مہارانی صاحبہ، کیا ہوا؟ آج شام کو تو کھانے پر نہیں آ سکی تم، اب کیوں بھوک جاگ گئی تمہاری؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی تھی جس پر وہ لب بھیج کر رہ گئی تھی اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ وہ ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، نہ ہی ان کے سامنے منہ ماری کرنا چاہتی تھی۔ کھانا نکال کر اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی کیونکہ 2 دن سے وہ ٹھیک سے کھا نہیں رہی تھی اور اب اس کو کمزوری کے باعث چکر آنے لگے تھے۔ ہاں ہاں کھا لو، یہاں کون تمہارے نوالے گن رہا ہے؟ ایک تو مجھے میرا پوتا نہیں دے سکتی اور اوپر سے مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئی ہو ہمارے گھر میں۔ یہ کہتی وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی جب اس کے صبر کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ وہ زمین پر پلیٹ پٹک چکی تھی اور ان کی جانب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی تھی۔ اے لڑکی، ایسے کیا دیکھ رہی ہے میری آنکھوں میں؟ تمیز نہیں ہے؟ تو میرے گھر میں ہی رہ کر میرا کھانا کھا رہی ہے اور مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے غضبناک لہجے میں بولی جب وہ 2 قدم آگے لیتے ان کے سامنے آئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی تھی آج جہاں میں ہوں نہ وہاں کل کو آپ بھی ہو سکتی ہیں۔ آخر کیسے آپ میرے ساتھ اتنی تلخی سے بات کر سکتی ہیں؟ کیا آج جو میرے آگے آیا ہے وہ آپ کی بیٹی کے آگے نہیں آ سکتا؟ اگر میں بانجھ ہوں تو کیا آپ کی بیٹی بانجھ نہیں ہو سکتی؟ بتائیے مجھے۔ آپ مجھے اپنی کاٹ دار زبان کے زخموں سے گھائل کر دیتی ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جو کانٹے آپ میرے راستے میں بو رہی ہیں وہ کل کو آپ کی بیٹی کے راستے میں بھی آئیں گے۔ اس کے الفاظ لرز رہے تھے اور آواز کانپ رہی تھی، لیکن اب بس بہت ہو چکا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتی ہیں، اپنے رویے سے مجروح کرتی ہیں اور سب کے سامنے میری عزت رون دیتی ہیں جیسے میری عزت ٹکے گی بھی نہیں۔ یتیم ہوں تو کیا یہ میرا گناہ ہے؟ مگر کیا آپ نے کبھی ایک لمحے کو سوچا کہ اگر مقدر نے آپ کو آپ کی بیٹی کے دامن میں بھی یہی عیب ڈال دیا تو کیا آپ اسے بھی اسی آگ میں جھونک دیں گی؟ آپ بولے نا، چپ کیوں ہو گئی آپ؟ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اس کی ساس نے اس کے گال پر جڑا تھا کہ اس کا گال شدت درد سے تم تما اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے سے بہتے آنسو ہاتھ کی پشت سے پہنچے، مگر نازک گال ابھی تک اس تھپڑ کی وجہ سے دہک رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، میرے سامنے میری بیٹی کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو کہ جیسی نحوست میری بیٹی کے سر پر بھی آ سکتی ہے؟ وہ ہمارے خاندان کی بیٹی اور اس خاندان کا خون ہے، عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے۔ وہ تمہاری طرح گری پڑی نہیں ہے، وہ نہ ہی لاوارث ہے، اس کے مقدر میں اچھا ہی اچھا لکھا ہے۔ تم جیسی بدنصیب وہ چاہ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ زہر سے بھی زیادہ تیز تھے۔ زینیا کا دل سینے میں تڑک کر رہ گیا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی اور پھر جیسے پاؤں جیسے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہوئے تھے اور وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ نحوست؟ میں امی، آپ میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کے بیٹے سے محبت کی ہے، کیا آپ میری محبت کو بھی منحوس کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا، میں نے آپ کے ہر تانے کا جواب صبر سے دیا، پھر بھی میں منحوس ہوں؟ اگر میرے جسم کا ایک حصہ میری مرضی کے بغیر کمزور پیدا ہو گیا تو اس کا جرم میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہی ہیں آپ؟ یہ سب تو اللہ کی رضا سے ہوا ہے نا۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، وہ اب اور لڑنے کی حالت میں نہیں تھی۔ امی، خدا نے اگر مجھے اولاد نہیں دی تو کیا میں ماں ہونے کی خواہش بھی چھوڑ دیتی؟ ہم کوئی بچہ گود بھی تو لے سکتے ہیں نا۔ وہ سسکی تھی کیونکہ اس کی ساس ابھی بھی اس سے نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر چھوڑیں، شاید آپ نے تو مجھے انسان بھی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔
इससे पहले कि उसका मुंह अच्छी तरह से सुजाती, जहान तेजी से अंदर आया था अपनी माँ की चीखें और जीनिया की सिसकियां सुनकर। मगर जीनिया को जमीन पर गिरे देख वो झटके से उसे उठा गया था। जीनिया, उसकी आवाज़ हौले हौले लरस रही थी, क्योंकि जीनिया का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था और गाल पर थप्पड़ का निशान था। वो बेसाख्ता दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम गया था। क्या हो रहा है यहाँ? तुम ठीक हो? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? उसकी आंखों में वो खौफ था जो एक मर्द सिर्फ तब महसूस करता है जब उसे डर हो कि वो अपनी कीमती शय को खो देगा। जीनिया के होंठ शिद्दत दर्द से फड़फड़ाए। वो बताना चाहती थी कि उसकी सास ने उसकी रूह पर कैसा घाव दिया था, मगर उसके लबों से आवाज़ नहीं निकली। बोलो सैनी मेरी जान, क्या हुआ है? ऐसे क्यों चुप हो? उसी लम्हे उसकी माँ की आवाज़ किचन में गूंजी थी, जो निहायत तलखी लिए हुई थी। होना क्या है बेटा जी? तुम्हारी महबूब बीवी अब मेरे सामने ज़बान दराजी करने लगी है। बद्दुआ दे रही थी कि मेरी बेटी भी बांझ हो जाए। अभी हमारे ख़ानदान की लड़कियों को बद्दुआएं देगी, हमारा बुरा सोचेगी। ये तो शुरू ही से हासदी है। पहले ही वॉर्न किया था तुम्हें, मगर तुम। उनकी बात पर जहान की गिरफ्त सख्त हुई। जीनिया के सुर्ख गाल देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। अम्मी बस कर दें आप। अब मजीद एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा मैं जीनिया के बारे में, उसके वजूद के बारे में, जिससे उसकी इज्जत पर हर्फ आए। उसके लहजे की सख्ती महसूस करते शाहिदा बेगम लब भीज कर रह गई थी। आप समझ क्यों नहीं रही अम्मी? जहान की आवाज़ वक्त के साथ साथ भारी हो रही थी। ये 3 साल से आपके हर तीर को चुपचाप सहती आ रही है, लेकिन आपको तो सिर्फ पोता चाहिए। इंसानियत कहाँ गई है आपकी? उसने जीनिया को अपनी बाहों में भरते कहा। सैनी तुम कुछ नहीं कहो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सबको समझा लूंगा। तुम कमरे में चलो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो अपनी माँ की कोई भी बात सुने बगैर उसे उसके कमरे में लेकर जा चुका था। कमरे में तो वो चली गई थी, मगर रात भर वो अपनी सास की बातें सोचती रही। एक पल को भी उसे सही से नींद मैसर न हुई। सुबह जैसे ही जहान की आंख खुली तो उसे सोए हुए पाया और कुछ शुक्र किया था कि वो कम अज़ कम सो तो गई है, क्योंकि वो जानता था कि वो सारी रात भर जागती रही होगी। सुबह का सूरज बहुत सी साजिशें लेकर तुलू हुआ था। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मुझे तुमसे एक तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, बल्कि मेरी बेटी ही हो। वो मैंने बहुत गलत किया तुम्हारा दिल दुखाकर, मगर अब मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी, ठीक है ना? वो नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए जीनिया को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए आंखों में चमक लिए बोल रही थी, जबकि वो मशकूक अंदाज में देखने लगी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी सास एक रात में कैसे बदल गई थी। क्या उन्हें वाकई एहसास हो गया था कि उन्होंने जीनिया के साथ जो भी किया वो गलत था? उनको देखकर यही सोच रही थी कि जब वो एकदम उसके हाथ पर हाथ रख गई। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा मेरी बेटी? मैं सच कह रही हूँ कि आंदा ऐसी तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि अब मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगी। वो उसकी जानिब वालेहाना मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोली थी, जबकि उसकी आंखें एकदम नम हुई थी। अम्मी मैं आपसे कल बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, मगर मैं थक गई थी। कब से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी, मगर कल मेरे ज़ब्त का पैमाना चलक गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मुझे आपसे ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए थी। उनको बड़ा दिल करते देखकर वो भी अपने कल के रवैये की माफ़ी मांगना नहीं भूली थी, और उनके गले लगाने पर वो भी उनके गले लग गई थी। जबकि उन दोनों को इस तरह साथ सलूक से बैठे देखकर जहान ने खुशी की सांस ली थी। अच्छा ये नाश्ता करने के बाद जाओ तुम ज़रा जाकर शॉपिंग कराओ निदा के साथ। मैंने उसके लिए रिश्ता देखा है, वो भी बहुत अच्छे घर का। मैं उसको भी घर का होते हुए देखना चाहती हूँ। तुमने ही उसके साथ लगकर शॉपिंग करवानी है, आखिर तुम इसकी इकलौती भाभी हो। समझ रही हो ना मेरी बात? वो उसकी जानिब देखकर बोली, वो जो नम आंखों से मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला गई थी। आखिर पहली बार उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रही थी। आखिर वो क्यों कर कबूल न करते? तभी वो झटके से सर इस बात में हिला गई। क्यों नहीं अम्मी, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसके सारे काम आगे लग कर करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी? वो निदा को प्यार भरी निगाहों से देखती हुई बोली, जबकि निदा भी जेरे लब सर झुकाकर मुस्कुरा दी। और फिर कुछ ही देर के बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल गई। और फिर ऐसा रोज़ होने लगा। अगर कोई भी ज्वेलरी चाहिए होती, यहाँ तक कि मेहंदी का ड्रेस, बारात का ड्रेस, सब कुछ वो अपनी पसंद से लाई थी। उसने देखा था निदा की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी इन कामों में, वही आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और बहुत खूबसूरत पसंदीदा लिबास तैयार करवाए थे निदा के। उसकी नज़रों में निदा उसकी सगी बहन जैसी थी, क्योंकि उसकी कोई अपनी बहन तो थी नहीं जिसके वो लाड उठाती। इसीलिए वो निदा की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। उसको मज़े मज़े के खाने बनाकर देती थी, ताकि उसको कभी एहसास ना हो कि उसकी भाभी है या उस पर हुक्म चलाती है। वो हमेशा उसके सारे काम दिल से किया करती थी। अभी भी वो बारात का ड्रेस ले रही थी जब जीनिया ने निदा का हाथ झंझोड़ते हुए कहा था, लड़की अब तो खुद के लिए कुछ पसंद कर लो, तुम्हारी शादी का लहंगा है, क्या ये भी मेरी पसंद से लोगी? वो उसको घूरती निगाहों से देखते बोली, जब वो मुंह बना कर रह गई थी। कौन सा मेरी खुद की शादी है? वो कांधे उचकाते हुए बोली थी जब उसे घूर कर रह गई थी और नासमझी से उसे देखने लगी। ओह मेरा मतलब है कि एक दफ़ा ही शादी होनी है। मैं मेरी पसंद से ले या आपकी पसंद से एक ही बात है। मुझे आपकी चॉइस पर पूरा यकीन है। उसके कांधे पर तबकी देते हुए बोली, जबकि उसके दिल में कुछ खटकने लगा था, मगर नज़रअंदाज करते हुए शादी का जोड़ा पैक करवा गई और ले आई थी। वो बहुत खूबसूरत शादी का जोड़ा था। जो भी एक दफ़ा पहन लेता उसे पहनने की चाहत ज़रूर करता। वो बड़े दिल से उसकी सारी शादी की तैयारियां कर रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आगे कौन सी क़यामत उसका इंतज़ार कर रही है। आखिर शादी का दिन भी आन पहुंचा। पूरा घर दुल्हनों की तरह सजाया गया था।
یہاں تک کہ مہندی پر بھی اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عین شادی کے روز جب وہ تیار ہوئی تو جہان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ جب وہ جھٹکے سے پلٹی، ارے جہان کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے نیچے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے بولی، جبکہ وہ بہکی بہکی نگاہوں سے دیکھنے لگا، دیکھ لینے دو، پھر شاید تمہیں دوبارہ ایسی شدت بھری نظروں سے نہ دیکھ سکوں۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں کوئی بھاگی جا رہی ہوں کہیں؟ یہی ہوں، آرام سے دیکھ لیجیے گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گھور کر بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا، کیا پتا تم بعد میں مجھے ایسے نہ دیکھنے دو، ابھی وقت ہے، مجھے دیکھ لینے دو۔ اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کا ایک انداز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہیں، وہ اسے جانچتے لہجے میں دیکھتے بولی، جس کا ضبط جواب دے رہا تھا، اور ایک دم آگے بڑھتے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس شدت سے جھکا تھا کہ اس کا سانس لینا دشوار ہو گیا، مگر وہ اس کے ہونٹوں کی نمی تک نچوڑ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو جہان؟ پیچھے ہٹو، ساری لپسٹک خراب کر دی میری۔ اب 10 منٹ لگیں گے مجھے دوبارہ تیار ہونے میں امی کو کیا جواب دوں گی؟ بے شک امی بدل گئی ہیں، لیکن میں ان کے سامنے غلطی نہیں کرنا چاہتی تاکہ میں ان کی بیڈ لکس میں ہوں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ چلو اب مجھے اچھے سے تیار ہونے دو، بلکہ تم یہاں سے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اسے کمرے سے نکال چکی تھی اور دروازہ بند کر کے دوبارہ تیار ہونے لگی۔ چند منٹ بعد جیسے ہی وہ نیچے آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی، جبکہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بے یقینی سے سامنے موجود منظر کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے دلہن کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی۔ یہاں تو ندا کو ہونا چاہیے تھا، پھر یہ لڑکی کون تھی؟ مگر جیسے ہی اس کی نگاہ دولہے پر گئی تو اسے لگا وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی۔ ایک دم اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ منہ کے بل نیچے گری تھی زمین پر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لفظ ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے سرگوشی کی صورت میں نکلے تھے، مگر کانوں میں جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ قبول ہے کہ لفظ اس کے لیے سہانے روح ہی تو تھے۔ وہ جس چاؤ سے وہ لہنگا تیار کر رہی تھی وہ اس کی نند کا نہیں بلکہ سوتن کا تھا۔ وہ ایک دم دل میں اٹھتے درد سے چیخ اٹھتی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اس کے اپنے شوہر نے اسے دیا تھا۔ زینیا! جہان کی آواز اسے دیکھ کر گلے میں اٹکی تھی، جو زمین بوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کر آگے بھاگا تو اس کی ماں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دلہن کا پہلو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو بھاگتے دیکھا۔ جہان کہاں جا رہے ہو؟ مگر وہ کسی کی سننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ تیر کسی تیزی سے اس کے پاس جھکا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ زینیا میری بات سنو پلیز، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے میری طرف دیکھو۔ مگر زینیا کی آنکھوں پر جیسے گہرا بوجھ آن پڑا، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ندا حیران نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ اب شاہدہ بیگم سے اور برداشت نہ ہوا تو وہ غصے سے کانپتی آواز میں چیخ اٹھی، اے منحوس عورت، کیوں میرے بیٹے کی خوشیاں نگلنے کے در پہ ہے؟ ڈرامے بند کر۔ وہ لپک کر اس کے قریب آتے بولی، اور تم جہان ابھی بھی اس کے لیے پاگل ہو رہے ہو، اس بے اولاد کے لیے؟ یہ تمہاری خوشیوں پر ناگن بن کر بیٹھی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا محبت میں بالکل ہی اندھے ہو گئے ہو؟ تمہاری دلہن وہ ہے جس سے آج نکاح کیا ہے تم نے۔ امی بس خدا کا واسطہ خاموش ہو جائیں، جہان دھاڑتے ہوئے بولا تھا، اور سب مہمانوں کو وہیں چھوڑ کر زینیا کو اٹھاتے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ جسم درد سے چٹک رہا تھا۔ جیسے اس کی دھندلی آنکھیں کھلی تو دیکھا وہ فرش پر نہیں تھی، نہ ہی وہاں کوئی شور تھا، نہ ہی اس کی سوتن۔ اس نے غائب دماغی سے اپنے ارد گرد اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے نقاہت سے اٹھتے کہنا چاہا جب نگاہ جہان پر گئی، جو پاس ہی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا ہوا تھا، جبکہ آنسو اس کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ سہنی تمہیں ہوش آ گیا؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، وہ اسے سینے سے لگانے کی کوشش کرتے بولا، جب زینیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ نیلگوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے تھے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، سمجھے؟ تم کون ہو؟ تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے۔ وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، تم تو کوئی فریبی ہو، مکار۔ اس کی بات پر جیسے جہان کے دل پر خنجر چلا۔ زینیا میری بات تو سنو۔ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے بولنا چاہا، کیا سنو؟ وہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا وہ سچ جو آپ سب نے مجھے کبھی دکھایا ہی نہیں تھا، یا وہ جھوٹ جو آپ اس سچ کو دبانے کے لیے بڑی دیدہ دلیری سے روز میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے؟ زینیا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کرتے حقارت سے کہا، جہان تم کچھ ہی دیر پہلے کسی اور کو پہلو میں سجائے بیٹھے تھے، پھر اب یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، دنیا تو میری لوٹی ہے، تمہارا کیا گیا اس سب میں؟ تم کو تو ایک نئی بیوی مل گئی، شاید میں پرانی ہو گئی تھی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس کی بات پر جہان کا حلق رند گیا۔ زینیا میری مجبوری تھی، امی نے مجھے مجبور کیا تھا، اپنی قسم دے دی تھی کہ یہاں تو وہ تمہیں گھر سے باہر نکال دیں اور اپنا مرا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں کریں گے۔ پھر تم ہی بتاؤ کیا کرتا، میں تمہیں چھوڑ تو نہیں سکتا تھا نا؟ تمہاری امی، اب ان کا بہانہ کر رہے ہو تم؟ اس کا لہجہ طنز سے پر تھا۔ تم نے بھی تو یہی چاہا تھا نا، تم بھی اولاد چاہتے تھے نا، اسی لیے کسی کو اپنا لیا۔ مجھے تو بس دھوکہ دیا تھا، میں مفت میں جو مل گئی تھی تمہیں، میرے آگے پیچھے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا جو نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ تڑپ کر بولا، ایسا ہی ہے جہان۔ زینیا کے لفظ اس کے سینے میں خنجر بن کر پیوست ہوئے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج میری جگہ وہ لڑکی دلہن نہ بنی ہوتی اور میں یوں ٹوٹ کر بکھری نہ ہوتی۔
जहान तड़प कर एक कदम आगे बढ़ा, मगर जीनिया ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। बस एक कदम भी आगे ना बढ़ाना जहान, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी लरसती आवाज़ में इतनी मजबूती थी कि जहान साकित रह गया था। ये वो जीनिया तो नहीं थी जिसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। एकदम झटके से दरवाज़ा खुला और शाहिदा बेगम शान से अंदर आई। चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट जगमगा रही थी। उकाशा, जो कि जहान की दूसरी बीवी थी, उनके पीछे ही खड़ी थी और आंखों में तस्हीक लिए उसे देख रही थी। आ ही गया होश आखिर तुम्हें। वैसे ड्रामा ही कर रही होगी, मेरे बेटे की खुशियां हजम जो ना हुई तुमसे। अब उठी गई हो महारानी तो सुन लो, निकाह हो चुका है। उकाशा अब इस घर की बहू है। तुमने हमारी नस्ल रोक दी, लेकिन अब यही हमारी नस्ल चलाएगी। और हाँ, अब तुम मजीद यहाँ बोझ बनकर नहीं रह सकती। तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम जा सकती हो। वो काटदार लहजे में बोली, ये क्या कह रही हैं? आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या कह दिया है? शायद आप भूल गई हैं। मैं आपको याद करवा देता हूँ, आपने मुझसे यही कहा था। मुझे कसम दी थी कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो आप जीनिया को इस घर से नहीं निकालेंगी। इसी बात के आसरे पर तो मैं तैयार हुआ था उकाशा से शादी करने के लिए, वरना आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप मुझे बिल्कुल भी राजी नहीं कर सकती थी। और अब आप कैसे अपनी बात से मुकर सकती हैं? कैसे मेरी मोहब्बत को घर से निकाल सकती हैं? मैं मरते दम तक कैसे कभी नहीं करूँगा अम्मी, कभी नहीं। मैं उकाशा को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ अभी खड़े खड़े, मगर जीनिया को कभी नहीं अम्मी। जहान जब्त को गुस्से से धाड़ा, मगर जीनिया ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। बोलने दो इन्हें जहान, वैसे भी मेरा दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। मैं भी तो देखूं कि इनके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा पड़ा है। आखिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर आ ही रहा है, तो इसलिए आज इन्हें मत रोको। मैं भी कितनी नादान थी। आखिर मैं कैसे समझ बैठी कि आप मुझे दिल से प्यार कर सकती हैं? आप तो किसी को दिल से प्यार नहीं कर सकती। आप तो दूसरों की जिंदगी को छाड़ना जानती हैं, दूसरों की जिंदगी को तबाह करना जानती हैं। फिर आप मेरा घर बसने की चाह क्यों करेंगी? मैं ही पागल थी जो आपकी बातों में आ गई। वो औरत जो मुझसे इंतहा की नफरत करती थी, आखिर मुझे खुश कैसे देख सकती थी? इसीलिए तो आपने ये सब खेल रचाया, मेरे हाथों मेरी सौतन का लिबास तैयार करवाया। आखिर आपके दिल को कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं आपको बद्दुआ नहीं दे रही, मगर जो आप मेरे साथ कर रही हैं वो मकाफाते अमल की सूरत में आपके पास ज़रूर लौटेगा। क्योंकि बेशक मैं अपना हिसाब ना लूँ, मगर खुदा तो ज़रूर लेता है। ये भी क्या खूब कही तुमने। अच्छा हुआ तुम्हें मेरा पता चल गया, वरना कब से नाटक कर करके मैं तो थक गई थी। हकीकत सामने आ गई तो अब मुझे और दिखावा नहीं करना पड़ेगा। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है। मेरा बेटा दूसरी शादी कर चुका है, और वैसे भी मेरा घर यतीम खाना नहीं है जहां हम बांझ औरतों को पनाह दें। अच्छा हुआ जो जहान की जिंदगी बर्बाद होने से पहले मैंने उसका घर बसा दिया। तुम्हें जो समझना है समझ लो, बस अब यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। माफ़ करना जीनिया, मगर तुम खुद अक्लमंद हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम माँ नहीं बन सकती, फिर आखिर तुम में एक शख्स की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो? तुम्हें भी समझना चाहिए क्यों जहान ने मेरे साथ शादी की है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उकाशा मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते बोली, बस बहुत हो गया। सीनिया ने थके हुए लहजे में कहा, तुम मासूम हो या नहीं मुझे ये तो नहीं पता, मगर तुम वो हो जिसने मेरी पूरी जिंदगी निकल ली। ये कहते उसके होंठ कब कब आ गए। मुझे जाना है। उसकी बात पर जहान के दिल के कई टुकड़े हुए। सीनिया प्लीज ऐसे ना कहो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दुनिया की हर लड़ाई लड़ लूंगा तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसकी बात पर